جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات آپ کر رہے ہیں، دیکھیں خیبر پختونخوا تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں گزشتہ 80 سال میں جو چیلنجز خیبر پختونخوا کو آئے ہیں، اس سے بڑا چیلنج جو اس وقت ہے لا اینڈ آرڈر کی، ٹیررزم کی، ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے، جان مال محفوظ نہیں ہے، روزگار کاروبار محفوظ نہیں ہے، گورنمنٹ فنکشنری محفوظ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک احساسی محرومی ہے۔ اس وقت آپ کا جو فاٹا ہے وہ افریقہ کے سب سہارا ریاستوں سے زیادہ غربت ہے وہاں، اور ایک طرف غربت ہے، ایک طرف بدامنی ہے، ایک طرف احساسی محرومی ہے، اور دوسری طرف آپ کے یوتھ سب سے زیادہ خیبر پختونخوا میں ہیں۔ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹک کے مطابق پاکستان کی آبادی میں یوتھ کی تعداد 71% ہے، لیکن خیبر پختونخوا میں یوتھ کی تعداد 77% ہے۔ آپ ایک آتش فشاں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، معمولی سی ایک ماچس کی تیلی وہ بڑک اٹھے گا، سب کچھ کو بسم کر دے گا، اور سوشل فیبرک وہ بکھر جائے گا۔ اس لیے احتیاط احتیاط احتیاط۔ آپ نے بات کی موجودہ رجیم کی، یہ تو فارم 47 کی ہے جو وفاق میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کے سرپرستوں کے بھی میں کہتا ہوں، ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے، غربت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے 77% بلو 30 ایئرس ایج کے نوجوان ہیں، اور دوسری طرف آپ ان سے پولیٹیکل اور پارلیمنٹری ریپرزنٹیشن وہ چھیننا چاہتے ہیں، اور وہاں پر بھی فارم 47 کے جو ہارے ہوئے ہیں۔ اس لیے خیبر پختونخوا کی مینڈیٹ کی جو پی ٹی آئی کی ہے، کسی بھی پارٹی کی ہوتی، لیکن ابھی پی ٹی آئی کی ہے، اس کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، ان کو آپ وزن دے اور ان کو کام کرنے کے مواقع دے، جو ان کے کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، وہ رائٹ کانسٹیٹیوشنل رائٹ، خواہ وہ این ایف سی کی صورت میں ہے، خواہ وہ نیٹ ہائیڈل پراپرٹی کی صورت میں ہے، خواہ وہ گیس رائلٹی کی صورت میں ہے، خواہ وہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں ان کی پارٹیسپیشن کے حوالے سے وہ دیں۔ یہ نہیں دیں گے تو اس سے غیر معمولی ایک احساسی محرومی بڑھے گا۔ اسی طرح میں پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت سے کہتا ہوں، سہیل افریدی نیا بندہ ہے، فریش بلڈ ہے، نوجوان ہیں، وہ ریویو کریں، کرپشن ختم کریں صوبے سے۔ جو صوبے کے ڈپارٹمنٹس ڈکے ہو رہا ہے، اس کا ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے، اور وہاں پہ سچویشن کمزور ہے، خراب ہے، اس کو بہتر کریں۔ آپ تعلیم کو بہتر کریں، آپ صحت کو بہتر کریں، آپ گورنمنٹ سروسز کو بہتر کریں، حکومتی اداروں اور محکموں کے اوپر عوام کے اعتماد کو بحال کریں، مضبوط کمیونیکیشن عوام کے ساتھ رکھیں، جمہوریت کے ناطے عوام کی خدمت کریں، ڈیلیور کریں، ورنہ یہ آپ کے پاس بھی آخری موقع ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمیں پازیٹیولی عوام کو، ملک کو، اس کو پیش نظر رکھ کر اپنی پالیٹکس کرنی چاہیے اور اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجی وہ ڈیزائن کرنی چاہیے۔ جہاں تک آپ نے امریکہ کی بات کی ہے، دیکھیں امریکہ آپ کا دوست نہیں ہے، امریکہ صرف آپ سے خدمت لینا چاہتا ہے۔ یہ سیٹوں اور سینٹوں کی صورت میں ہو، یہ افغان جہاد کی صورت میں ضیاء الحق کے جو امریکہ کا ساتھ دینا ہے، یہ پرویز مشرف کی جو انلائٹن ماڈریشن اور جو فرنٹ لائن اتحادی کی صورت میں ہو، ہمیشہ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ امریکہ نے آپ کو استعمال کیا ہے۔ کبھی آپ کو چند ڈالر دیے ہیں جس کو آپ نے مونگ پھلی کا دانہ کہا ہے، اور کبھی آپ کو وہ بھی نہیں دی، صرف تعریفیں کی ہے، اور آپ کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح آپ کو پھینکا ہے، اور پھر مسائل کی دلدل میں آپ کو تنہا چھوڑا ہے۔ آج پاکستان جو زبردست قسم کے کرائسس سے دوچار ہے، خواہ وہ افغان بارڈر کے اوپر ہو یا ہمارے انٹرنل ہو، اس کی بنیاد امریکہ نے رکھی ہے۔ امریکی جنگیں، امریکی ڈالروں کے لیے کردار، امریکی ڈیزائن کے اندر رنگ بھرنا، اسی کی وجہ سے آج پاکستان زبردست قسم کے بحرانوں کی صورت میں۔ اس لیے ہمیں امریکہ کے ساتھ بہت ہی احترام کے ساتھ، برابری کی بنیاد پر اور قومی مفاد کو پیش نظر رکھ کے نیشنل انٹرسٹ اورینٹڈ فارن پالیسی، نیشنل انٹرسٹ اورینٹڈ امریکن ریلیشن، اس کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے۔ یہ جو شرم الشیخ میں ہوا، جہاں پہ ارد گرد بہت سے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کھڑے تھے، ہماری تو آنکھ شرم سے جھک گئی۔ ہم تو بول شہباز شریف رہے تھے اور پسینے ہمارے چوٹ رہے تھے کہ کیا 24 کروڑ پاکستانیوں جو نیوکلیئر پاور ہے، میزائل پاور ہے، غیرت مند لوگ ہیں، عالم اسلام کی قیادت کا اہل ہے، پوری دنیا کی نظریں ہیں ان کی طرف،
وہ ایک قاتل کی جس کے ہاتھوں سے غزہ کے معصوموں کا خون ٹپک رہا ہے، جس کو اپنے لوگ بھی سنجیدہ نہیں لیتے، جو دنیا کے اندر ہی بہت ہی غیر مقبول قسم کا ایک سپر پاور کا حکمران ہے، آپ اس کی وہ تعریفیں کر رہے ہیں کہ خود اس کو یقین بھی نہیں آ رہا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی نمائندگی نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے باعث شرم ہے۔ میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، دیکھیں ہمارے مسائل کے حل کس چیز میں ہے؟ سبز کتاب کے اوپر عمل کرنے میں ہے، کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل کرنے میں ہے۔ آپ جب تک ٹرو ڈیموکریسی قائم نہیں کریں گے اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں گے۔